اب مثال طور پہ میں نے وہ پچھلے سے پیچھے جو میں فرائض دیے تھے، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ کس کس کو معلوم ہے؟ کتنے فرائض ہیں وضو کے؟ 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ بابا کوئی بندہ فرض کی تعریف سنا دے، بے تنقید نہیں کر رہا، میں اسلام کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ کوئی بندہ تعریف فرض کی نہیں آتی اور امام ٹھیک نہیں، قاری صاحب ٹھیک ہے۔ دیکھو فرض کی تعریف آتی نہیں ہے اور بات ہم کس کو کرتے ہیں؟ علماء کو۔ دیکھو فرض سادے لفظوں میں فرض کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم۔ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وضو کرتے وقت آپ نے 4 چیزیں دھونی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ اپنا چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد دونوں بازوں کونیوں سمیت دھونے ہیں، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے۔ یہ تو ہو گئے فرض، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ آج وضو کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی بات کو اور آپ کی تقریر کو یعنی سمجھانے لگا ہوں۔ یعنی جو آپ نے کوئی حکم دیا اس کو بھی سنت کہتے ہیں، آپ نے کوئی کام کیا اس کو بھی سنت کہتے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا آپ نے منع نہیں فرمایا اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ لہٰذا کتنی کس میں آگے سنت کی؟ 3۔ اب دیکھا جائے گا وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ واش روم میں جا کے استنجا کرنا ہے، استنجے سے پہلے باہر ہی، واش روم سے باہر ہی بسم اللہ پڑھنی ہے استنجا کر کے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ استنجا جو ہے وہ وضو کا حصہ نہیں ہے۔ ایک بندہ اس کو اگر واش روم کی حاجت ہے تو وہ جا کے استنجا کرے، اگر واش روم کی حاجت نہیں ہے تو وہ صرف آ کے وضو کر کے آ کے کیا نام ہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ ایک ہمارے استاد تھے، یہ اٹک کے رہنے والے تھے، تو کر لوں مسئلہ ہے آپ۔ تو انہوں نے ایک جگہ پر ایک شاگرد کو بھیجا مسجد میں امامت کے لیے، تو انہوں نے نا اس کو ہفتے بعد واپس بھیج دیا۔ بھائی کیوں؟ بھائی یہ طالب علم جو ہے وضو کے بغیر نماز پڑھاتا ہے۔ استاد نے کہا یار، استاد نے اس کی بڑی کلاس لی، بڑا ڈانٹا اس کو۔ ایک اور طالب علم کو بھیجا، اب وہ طالب علم انہوں نے کہا استاد جی یہ بھی وضو نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، یہ بندہ وضو نہیں کرتا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے جناب کوئی اور بندہ آپ کو دے دیں۔ اب استاد نے بڑی کلاس کے ایک لڑکا بھیجا۔ کچھ دنوں بعد وہ بابے پھر آئے، کچھ بابے ہی ہوتے ہیں ساڈے، یا تو امام دے سجن بن جانے تو یا دشمن، پھر مسئلے بن جاتے۔ تو وہ بابے پھر آ گئی جی بندہ تہاڈا یہ بھی ٹھیک ہے۔ استاد نے کہا چھڈو بھائی تسی انہوں۔ استاد نے پوچھا مینوں یہ دسو تسی وضو کیوں لے گئے؟ حضرت جی انہوں نے آخیا کہ یہ بندہ ساڈے سامنے جانا ہے وضو خانے چ صرف جا کے ہاتھ منہ سارا کچھ کر کے اندر واش روم نہیں جانا۔ اب اس کو حاجت ہوگی تو واش روم جائے گا، لیکن کچھ لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ استنجا جو ہے یہ وضو کا حصہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ استنجا الگ چیز ہے اور وضو الگ چیز ہے۔ آپ کو اگر حاجت ہے، ضرورت ہے تو آپ جا کے استنجا کریں گے، اگر نہیں ہے تو آپ آئیں بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں کلائیوں تک۔ وضو کے سنتیں بتانے لگا ہوں۔ مسواک ہے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ کلی کریں، کیا کریں؟ اور مسواک ہے تو مسواک کا استعمال کریں، مسواک بہت بڑا ثواب ہے۔ مسواک کر کے بندہ نماز پڑھے تو 70 نمازوں کا ثواب۔ بہت ساری بیماریوں کو بھی، بہت ساری بیماریاں مسواک کی وجہ سے دور بھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبوب ترین سنت ہے، حضور گھر سے باہر جاتے مسواک کر کے جاتے، گھر میں واپس آتے تو مسواک کرتے، سونے سے پہلے حضور مسواک کرتے، اٹھتے وقت جب حضور بیدار ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے کے جو سب سے آخر میں جو کام کیا وہ مسواک ہی کیا۔ اتنی محبوب ترین سنت ہے، تو وضو کے وقت مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھانا، ناک میں دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، یہ بھی سنت۔ پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا، 3 کا مطلب ہے 3 ہی مرتبہ دھونا ہے، نہ 3 سے زیادہ نہ 3 سے کم۔ 3 سے زیادہ دھوئیں گے تب بھی سنت کا ثواب ضائع، اور کم دھوئیں گے تب بھی سنت کا ثواب ضائع۔ ایک شیطان ہے جس کی پکی ڈیوٹی ہے، وہ انسان کو وضو کے اندر بلاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ابھی 4 مرتبہ ہو، 3 مرتبہ نہیں ابھی 2 مرتبہ ہوا ہے، ابھی بھائی 4 مرتبہ ہوا ہے، تو لہٰذا 3 مرتبہ دھونا ہی سنت ہے۔ 4 مرتبہ دھوئیں گے تو سنت کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا ہے، اس میں چومنے کی ضرورت ہے، بس ایسے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے، پورے سر کا مسح، پھر کانوں میں، پھر ایسے پیچھے، یہ کیا ہے؟
بس ایک سننا طریقہ پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 3